لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کی وہ آیات جن آیات کا تعلق حج سے اور حج کے مسائل سے ہے، پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ ان آیات میں داخل ہوئے تھے، اور آیت نمبر 196 196 نمبر کی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے حج کے بعض مسائل ذکر کیے تھے، وہ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے میں ذکر کیے جا چکے ہیں. آج آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ نے، اور 197 سے لے کر کے آخری جو آیت ہے 203 تک، یہ سب حج کی آیات ہیں، اور یہ آخری آیت ہے. یہ 203 نمبر کی آیت یہ آخری آیت ہے. 196 سے لے کر کے 203 تک اس میں آپ دیکھیں گے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے حج کے اہم مسائل کو بیان کیا، جس میں منا، مزدلفہ، عرفات اور اسی طریقے سے بعض وہ چیزیں جو حج میں منع ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے، شہرن کی جمع اشہر ہے، شہور بھی آتی ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر حج فرض کر لے، احرام باندھ لے، تو اس کے لیے رفث نہیں ہے، یعنی جماع اور مقدمات جماع نہیں ہے، فسق و فجور گناہ کے کام نہیں ہے، اور نہ ہی ولا جدال لڑائی جھگڑا ہے. جو شخص ان ایام میں، ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے، تو حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں وہ بیوی سے نہ جماع کر سکتا اور نہ مقدمات جماع، اور نہ اسی طریقے سے معصیت اور گناہ کا کام کر سکتا ہے،
اور نہ ہی جنگ و جدال اور لڑائی کر سکتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی خیر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لو، توشہ لے لو، سب سے بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ یہ لفظی ایک طریقے سے ایک معنوی ترجمہ ہوا ہے، ابھی تفسیر کے ذریعے سے انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، حج کے مہینے معلوم ہے، اور وہ مہینے کیا ہے؟ وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ یہی اکثر علماء کی رائے ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے، امام ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں، اور اسی طریقے سے امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام یہی حج کے مہینے ہیں، اور یہی قول اختیار کیا امیر المومنین عمر بن خطاب نے، علی بن ابی طالب نے، عبداللہ بن مسعود نے، عبداللہ بن الزبیر نے، عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، عطا نے، طاؤس نے، مجاہد نے، ابراہیم النخعی نے، حسن البصری نے، ضحاک نے، سدی نے، محمد بن سیرین نے، زہری نے، قتادہ نے، ربی نے، اور دیگر جو ہے علماء نے۔ ان میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی یہ جماعت ہے جنہوں نے کہا کہ الحج اشہر معلومات سے مراد کیا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام یہ حج کے مہینے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے جنہوں نے پورا 3 مہینہ بتایا ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ پورا، لیکن زیادہ درست بات یہی ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام یہی حج کے مہینے میں شامل ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فمن فرض، جس نے فرض کر لیا، ای احرام، جس نے احرام باندھ لیا۔ فمن فرض، فرض کا معنی کیا؟ احرام، جس نے حج اور عمرے کی نیت کر لی ان مہینوں کے اندر، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، ابراہیم نخعی نے، عطا ابن ابی رباح نے، حسن البصری نے اور قتادہ نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ فمن فرض ای فمن احرم، جس نے ان مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھ لیا، اس مہینے کے اندر کیا ہے؟ حج کا احرام باندھ لیا۔ کیوں کہا گیا کہ جس نے فرض کر لیا اپنے آپ پر حج کو؟ کیونکہ نفلی حج ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک مرتبہ آدمی شروع کر دیا تو اس کے لیے وہ پورا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے ان مہینوں کے اندر احرام باندھ لیا، حج کی نیت کر لی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو حج کے مہینوں میں فلا رفث، اس کے لیے رفث نہیں۔ رفث کا معنی اصل میں جماع ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، سیکسول ریلیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں داخل ہیں جو اس سے پہلے ہوتی ہیں، فور پلے وغیرہ سب اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ یا شہوت کی، ڈیزائر کی جتنی باتیں، چاہے وہ خون سے بات کی جائے یا کسی بھی طریقے سے، فلا رفث، کسی بھی طرح کی ڈیزائر والی حرکت نہیں ہونی چاہیے جب آدمی احرام باندھ لے، کسی بھی طریقے، نہ اپنی بیوی کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ تو ہر لمحہ اور ہر وقت منع ہے۔ نہ بات کر سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی اس وقت پیار اور محبت کی بات نہیں، یعنی اس طریقے سے جو ڈیزائر سے متعلق۔ تو فلا رفث، جو شخص ان دنوں میں حج کا احرام باندھ لے، یعنی اپنے اوپر حج کو فرض قرار دے لے احرام باندھ کر کے، تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا ہے۔ ولا فسوق، اور نہ ہی فسق، اصل میں کہتے ہیں خروج الطاعہ، اطاعت و فرمانبرداری سے نکل جانا، نافرمانی کا کام کرنا۔ تو جو شخص حج کا احرام باندھ لے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ جمیع المعاصی، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ جن چیزوں سے آپ کو احرام کی حالت میں روکا گیا ہے ان میں سے کچھ بھی آپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے حج کا احرام باندھ لیا ہے تو آپ بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، نکاح نہیں کریں گے، نکاح کا پیغام نہیں دیں گے، نکاح کرائیں گے نہیں، بری جانوروں کا شکار نہیں کریں گے، بیوی کے پاس جائیں گے نہیں، اس سے جو ہے ڈیزائر وغیرہ کی بات نہیں کریں گے،
اسی طریقے سے مرد اگر آپ ہیں تو سر نہیں ڈھکیں گے اور سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے، جوتا نہیں پہنیں گے، موزہ نہیں پہنیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ چیزیں جو محظورات الاحرام. لیکن اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی ہوں، ساری چیزوں سے آپ کو، اس لیے کہا ولا فسوق، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے. جتنے بھی گناہ کے کام ہیں سب کے سب آپ کو کیا ہے، رکنا ہے. یہ تو محظورات الاحرام. اس کے علاوہ کیا ہے، آپ کسی مسلمان کو گالی نہیں دیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. اسی طریقے سے جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ دل سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق ہو یا زبان سے متعلق. دل سے متعلق گناہ جیسے کبر و غرور کا ہونا، اسی طریقے سے کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے اعمال کو بہتر سمجھنا، ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو، یہ سب گناہ کے کام ہیں. یہ سب کیا ہے، سب کو. جب آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ کبر و تکبر نہیں کرے. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں پہلے ہی منع ہے، لیکن حج کے ایام میں احرام باندھ لینے کے بعد پھر اس کا گناہ بہت بڑھ جاتا ہے. آپ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے ہیں، تو پھر آپ کو تمام گناہوں سے کیا ہے، رکنا ہے. تو آدمی کیا ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہونا، دکھاوا، ریاکاری، شہرت وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، انسان کے اعمال کو برباد کر دیں گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے گناہ وہ ہیں جو زبان سے متعلق ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اسی طریقے سے کسی کا مذاق اڑانا، ہنسی کرنا، ٹھٹھا کرنا وغیرہ وغیرہ. اور اسی طریقے سے ایسی چیز کی طرف دیکھنا جس کا دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں سے رکنا. فسق کا یہ سی مطلب نہیں کہ آپ محظورات الاحرام سے رک جائیں اور باقی چیزیں آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں. بس یہ 9 باتیں بیان کی گئی، 9 چیزیں، اس سے رک گئے نہیں، یہ مطلب نہیں. جتنے بھی ولا فسوق، آپ حج میں آ گئے تو آپ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں. ولا جدال، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کریں، نہ ہی لڑائی جھگڑا کریں. ایسا نہ ہو کہ کسی سے بحث و تکرار ہو جائے تو آپ کیا ہے، اس کو غصہ دلا دیں. آپ ذرا غور کریں گے تو چونکہ حج بہت بڑی گیدرنگ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پر بڑے واضح انداز میں متوجہ کر دیا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. کیونکہ جب گیدرنگ ہوتی ہے تو یہی چیزیں ہوتی. بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں تو آپ کے یہاں ڈیزائر کا معاملہ ہو سکتا ہے. بہت زیادہ لوگ آئے ہیں تو آپ نافرمانی وغیرہ کی چیزیں کر سکتے ہیں. لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کچھ سمجھنا، کسی کو کچھ، یہ ساری کی ساری چیزوں کے امکانات ہیں. کیونکہ اگر ان چیزوں کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا تو پھر انسان حج میں جا کر کے بھی کیا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، اذیت دے گا، ہر چیز کے لیے لڑائی جھگڑا کرے گا جیسے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جنگ اور لڑائی کرنا شروع، کھانے کی چیزوں کے لیے لڑائی جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آگے پیچھے تھوڑا نہیں کر پاتے. تو یہ یاد رکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان دنوں میں احرام باندھ لیا، حج کا احرام باندھ لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں اس کے لیے نہ تو سیکسول ریلیشن ہے، نہ اس سے متعلق چیزیں، اور نہ ہی فسق و فجور اور گناہ کے کام ہے، اور نہ ہی لڑائی ہو. ان تمام چیزوں سے اسے کیا ہے، رکنا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اسی لیے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ضروری کیا کہا آپ نے، انہی چیزوں کو آپ نے حدیث میں بھی بیان کیا. کہا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ولم یرفث ولم یفسق، اور اس نے کوئی ڈیزائر وغیرہ والی حرکت نہیں کی اور کوئی فسق و فجور والا عمل نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ویسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہے. تو جو چیز اللہ نے بیان کی ہے اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں بیان کر. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ. حج کے دنوں میں جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں بہت متنبہ اور آگاہ ہو کر کے جائیں، اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، اپنا بلڈ پریشر لو رکھیں اور ادب اور طریقہ سیکھ کر کے جائیں. کیونکہ کئی سالوں کے تجربات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی فائی ہوتا ہے، بہت اتنے غصے میں نظر آتے ہیں جیسے کیا ہے، نہ دوسرے پر ایثار ہے، نہ قربانی ہے، نہ کچھ ہے. کبھی جو ہے باتھ روم کی لائن کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، کبھی غسل کرنے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، کبھی دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کبھی دھکی دکا دے رہے ہیں.
یہ ساری کی ساری چیزیں احرام کی حالت میں کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنے مقصد پر غور کیجئے کہ آپ کیوں گئے ہوئے ہیں۔ آپ گئے ہوئے اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، رب کی جنت کو پانے کے لیے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے، کبر و غرور کر کے اللہ کی جنت نہیں ملتی، گناہ اس سے نہیں مٹائے جاتے۔ اس لیے اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد لے کر کے گئے ہیں تو صرف آپ اپنی ذات کو تھکا رہے ہیں، اپنے پیسے کو ویسٹ اور برباد کر رہے ہیں۔ مزید واپس آ رہے ہیں تو پاک و صاف ہو کر کے نہیں، گناہوں کا اور گٹھر لے کر آ رہے ہیں۔ ہر آدمی جو حج کے لیے جاتا ہے وہ جتنا لے کر کے جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ لے کر آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو جتنا لے کر گئے تھے گناہ، اس سے زیادہ لوٹ کر اور لے کر آتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاف کرا کے آتے ہیں۔ اس طریقے سے اسے توجہ ہونی چاہیے، اس کو حج کے اہم مقاصد میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ۔ تم جو بھی خیر کرو گے، جب اللہ تعالیٰ نے روکا ایسی چیزوں سے جو غلط ہے، منکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ابھارا ہے خیر اور بھلائی۔ پہلے روک دیا کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کس کو فجور نہیں ہے، کوئی ڈیزائر وغیرہ معاملہ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے جب روکا تو کیا کہا؟ وما تفعلوا من خیر یعلم۔ تم جو بھی خیر اور بھلائی کرو گے، اللہ کیا ہے اسے، جو بھی بھلائی کرو گے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا۔ جب آپ نیکیاں کر رہے ہو اور یہ معلوم ہو، جیسے آپ جہاں کام کرتے ہیں، جس کمپنی میں کام کر رہے ہو، یہ معلوم ہو کہ کمپنی کا اونر دیکھ رہا ہے آپ کو، باقاعدہ مکمل آپ کی نگاہ ہے، آپ پر اس کی نگاہ ہے، تو آپ کام کیسے کریں گے؟ ہر پل یہ احساس ہوگا کہ کام ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے وہ چاہ رہا ہے، اور یہ کہ آپ کو اچھا لگے گا، اچھا میں جو کام کر رہا ہوں وہ کمپنی کا اونر یا مالک دیکھ رہا ہے، تو اس سے آپ کے اندر کیا ہے؟ کام میں حوصلہ ملتا ہے، کام میں کیا ہے؟ حوصلہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ تم جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے کیا خوب جانتا ہے۔ کہ تم طواف کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، مینا میں راتیں گزار رہے ہو، مزدلفہ میں رات گزار رہے ہو، عرفہ میں وقوف کر رہے ہو، رمی جمار کر رہے ہو، جتنی بھی تم خیر اور بھلائی کر رہے ہو وہ سب کیا ہے؟ اللہ کے علم میں خوب اللہ جان رہا ہے۔ ہر عمل تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا کنکری مارنا یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر اللہ تمہیں اجر و ثواب دے رہا ہے، تمہیں تمہارا مینا کے اندر راتوں میں سونا یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر اللہ اجر و ثواب دے رہا ہے، تمہارا مزدلفہ میں دعا کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ثواب مل رہا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ تم جو بھی خیر کر رہے ہو اللہ کیا ہے؟ اسے دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے، یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو انسان عبادت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ بہت آگے بڑھ جائے گا۔ احساس ہونا چاہیے کہ یہ عمل اللہ ہمیں دے، اس پر ہمیں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کا اپنا کوئی آپ کے سامنے اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرتا ہے۔ تو جو لوگ یعنی ہمیشہ کرنا ہے ایسا، لیکن حج کے دنوں میں خاص طور سے یہ دھیان رکھنا کہ جو آپ عمل کرنے کے لیے ان سارے اعمال کو اللہ کیا ہے؟ دیکھ رہا۔ آپ کا طواف ہے، آپ کی سعی ہے، آپ کا رمی جمار ہے، آپ کا مزدلفہ مینا میں قیام کرنا ہے، آپ کا وقوف عرفہ کرنا ہے، سب اللہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، اور سب پر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ یعنی جتنی بھی قسم کی عبادات ہیں سب اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا۔ یہ اہم چیز ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ زاد کہتے ہیں اس سامان کو جو مسافر سفر کے لیے اپنے پاس ضروری سمجھ کے رکھتا ہے۔ آپ مکہ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں، تو آپ نے پانی رکھ لیا، تیل لے لیا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں یہ سب زاد راہ کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وتزودوا، اور جب حج کے لیے نکلو تو کیا کرو؟ زاد راہ لے لیا کرو، ساز و سامان کے ساتھ جاؤ۔ اصل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 1523 کے اندر، کہ اہل یمن جو تھے، کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، یمن کے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ساتھ ملاتے، بالکل خالی آ گئے، جب کچھ سامان تھوڑا بڑا لے لیا۔ مکہ جب پہنچے اور کہتے تھے کیا؟ جب کوئی کہتا بھائی لے کر جاؤ، کئی دن رہنا ہے، پہلے تو لوگوں کو کافی پریشانی اور تکلیف ہوتی تھی نا، یعنی اگر حج کرنا ہوتا تھا تو لوگ رمضان سے پہلے نکل گئے، کوئی رجب میں نکل گیا، کوئی شعبان میں نکل گیا، آج جیسا معاملہ تھوڑی نہ تھا۔
کئی کئی مہینے لگتے تھے لوگوں کو حج کرنے کے لیے، تو باقاعدہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہونی چاہیے ہوتی ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اب جگہ جگہ آپ کی طرح اے ٹی ایم ہے اور فیسلٹی ہے اور جگہ جگہ دکانیں ہیں، یہ سب ساری چیزیں نہیں ہوتی، کچھ مارکیٹ ہوتی تھی جہاں پر ملتے تھے، اور وہ بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، سامان اور چیزیں ہونی چاہیے، تو وہ آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور توشہ زاد راہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم کیا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ پہ ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں۔ اور جب مکہ پہنچ جاتے فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ، جب مکہ پہنچ جاتے اب جو لائے ہوئے ہوتے تو 2-4 دن میں ختم ہو گیا۔ سَأَلُوا النَّاسَ، آپ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، بھائی ہمارے پاس پکانے کو کچھ نہیں، تھوڑا دے دو، ان سے مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کہ ایسے خالی ہاتھ آواز نہیں آ رہی۔ اختیار کیے رکھو، توشہ رکھو، زاد راہ رکھو، سفر کا سامان رکھو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس کا 2 معنی ہے یہاں پر، ایک معنی یہ ہے کہ سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی بچنا ہے سوال کرنے سے۔ ایک معنی کیا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم توشہ لے کر کیا؟ کیونکہ سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ لوگوں سے نہ مانگنا ہے، سوال سے بچنا ہے، کیونکہ یہ شریعت میں بڑا جرم ہے لوگوں سے سوال کرنا۔ ایک معنی یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم معنی اس کا یہ کہ سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اس کی نافرمانیوں سے کیا ہے؟ بچنا ہے۔ سب سے بہترین تقویٰ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اس کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جہاں زاد راہ توشہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ لوگ ساز و سامان لے کر کے آئیں، وہی یہ بات بھی لوگوں کو بتائی کہ صرف اسی پر ڈیپینڈ نہ ہو جاؤ، یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے بہترین زاد راہ ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور ڈر ہے، جس کو ہر حال میں اسے لے کر کے چلنا۔ جیسے راستے کے لیے سامان ضروری ہے، ایسے زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا خوف اور ڈر ضروری ہے، اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے کوئی انسان اگر اس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، ختم ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، ایسے شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے اور اللہ کے گناہ، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے بچنے کا جذبہ ختم ہو جائے، تو آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جہاں یہ بتایا گیا کہ جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے، جسمانی ورزش کے لیے جیسے یہ غذا ضروری ہے، ویسے جسم کا ایک دوسرا اہم حصہ جس کو روح کہتے ہیں، اس کے لیے تقویٰ اللہ رب العالمین کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے ایسی جگہوں پر کہ ہم ایک چیز کا دھیان دیتے ہیں، اللہ کے ایک حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جو سفر کا زاد راہ ہے وہ ہم خوب لے لیتے ہیں، اے ٹی ایم میں پیسے بھر لیے، خوب پیسے لے لیے، ساز و سامان لے لیے، پوچھتے رہتے ہیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، چھتری تک نہیں چھوڑتے ہیں لوگ، پوچھتے رہتے ہیں چھتری لینا کہ نہیں لینا ہے، یہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ لیکن وہیں پر جو دوسری اہم اور بنیادی چیز ہے، جو تقویٰ اختیار کرنا ہے، جو جسم کی اصل روح ہے، اس کے متعلق انسان پریشان نہیں ہوتا، اس کے متعلق انسان پریشان نہیں ہوتا، جبکہ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کھانا پینا، اس سے انسان اپنے جسم کو صحت مند رکھ سکتا ہے، لیکن سکون اور قرار تو تقوی کے ذریعے سے پیدا ہوگا۔ آپ کتنے ہی تگڑے کیوں نہ ہو جائیں، بہترین سے بہترین کھانا کیوں نہ کھائیں، لیکن اگر اللہ رب العالمین کا تقوی آپ کے پاس نہیں ہے تو جو روح ہے اس کو سکون تو مل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اکثر لوگ کیا رہتے ہیں، اکثر لوگ اگر آپ ہزاروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایک آدمی ہو سکتا ہے مل جائے کہ اطمینان والی زندگی ہو، باقی سب بالکل اسٹریس میں، پرابلم میں، ٹینشن میں، الجھنوں میں، اسی میں گزر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ساری چیزیں موجود ہوتی، ساری چیزیں موجود ہوتی، مہینوں کا نہیں سالوں سال کا راشن کا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہے،
ٹینشن پرابلم ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو روح کی غذا ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے وہ ان کے پاس اصل میں موجود ہی ہے. وہ اتنا نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے تک کا موجود ہو اور جس کی وجہ سے انسان پریشان. صحابہ کرام کی زندگی کو آپ غور کریں کہ سبحان اللہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں رہتا تھا لیکن کتنے اطمینان کی زندگیاں ہوتی تھی, کتنا سکون اور قرار ہوتا تھا, لائف کتنی بہترین چل رہی ہوتی تھی, بیگم کو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی. یہاں ہر دن آپ لا کے دو شکایات ہوتی ہے کیونکہ تقویٰ نہیں ہے. اور وہاں سبحان اللہ کیا آرام کے ساتھ اور آشائش کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوتی تھی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کیونکہ وہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اپنی روح کو تقویٰ کی غذا سے مالا مال کرے, اللہ کے ڈر اور خوف اور اس کے معصیت جو اس نے روکا ہے اس سے وہ کیا ہے مالا مال کرے. اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ پھر تنگی میں پریشانی میں مبتلا رہتا ہے, اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اس لیے سفر کے یعنی حج کے سفر میں خاص طور سے کہا جا رہا ہے دونوں طرح کے زاد راہ سے انسان کیا ہے مالا مال. ایک تو یہ کہ جو سفر کے لیے ضروری ہے اور مزید یہ کہ سب سے بہترین جو توشہ ہے وہ کیا ہے تقویٰ کا توشہ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور تم لوگ ڈرو مجھ سے, اور تم لوگ ڈرو مجھ سے اے عقل مندو, اے عقل مندو تم لوگ مجھ سے ڈرو. کیا باقی لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے؟ تقویٰ سب لوگوں سے مطلوب نہیں ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک لوگوں کو کہا کہ وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو اے سینسیبل لوگوں تم لوگ مجھ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا تو سارے لوگوں کو, ہر انسان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو. کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ اصل میں عقل مند لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت کو مقام و مرتبے کو جانتے ہیں. عقل مند لوگ ہی تقوی کو جانتے ہیں, عقل مند لوگ ہی دین کو جانتے ہیں. باقی سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ دنیاوی لہو لعب میں کھیل کود میں اور انہی چیزوں میں کیا ہے مشغول ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ لوگ عقل مند نہیں. جو لوگ ایسی چیزوں کی تیاری کریں جو فوراً ملنے والی ہے, کیش چاہیے, نقد چاہیے, جیسے دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں نقد ملتا ہے نا, اور آخرت کے میں کیا ہے وہ تو پوسٹ پون بعد میں ملے گا. تو ہر انسان کیا چاہیے, اس کو کیش چاہیے, نقد چاہیے, فوری چاہیے. اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس کے لیے انسان کیا ہے چھوڑو اس کو, تو بعد میں ملنا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اصل زندگی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں, اصل زندگی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ دنیا کی ساری نعمت تو زائل ہو جانے والی ہے. نہ یہ جوانی رہنے والی ہے, نہ یہ مال رہنے والا ہے, نہ یہ مکان رہنے والا ہے, نہ یہ گاڑیاں رہنے والی ہیں, نہ یہ ہماری رشتے دار اور لوگ رہنے والے ہیں, نہ ہمارا عہدہ اور منصب رہنے والا ہے. عقل مند انسان ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو باقی رہنے, ہر نعمت کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, ختم ہو جائے گی. اور وہ یہ جانتا ہے کہ اصل جو نعمت ہے وہ کیا ہے, جنت کی ہے, جو ایک مرتبہ مل گئی تو کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی کم نہیں ہوگی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو مخاطب کیا ہے, بیوقوف لوگوں کے لیے تقویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. جیسے اکثر ہم لوگ ہیں, ہم میں سے اکثر کیا ہیں, ہم میں سے اکثر بیوقوف لوگ ہی ہیں, ہم میں سے اکثر لوگ بیوقوف ہی ہیں, اگرچہ کتنا بھی اپنے آپ کو ہم عقل مند کہہ لیں, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم بیوقوف لوگ ہیں. اور اگر اسی بیوقوفی کے ساتھ رہیں گے تو قیامت کے دن باقاعدہ مہر بھی لگا دی جائے گی, یہ بیوقوف لوگ ہیں جہنم میں چلے جائیں. یہ وہ لوگ تھے جو 30-40 سال 50 سال کے آرام کے لیے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کو کیا ہے چھوڑ دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑے آرام کے لیے جنت جیسے آرام کو چھوڑ دیا تھا. ان لوگوں کو یہ کیا ہے سب بیوقوف. تو وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو متنبہ بھی کر دیا ہے کہ ہم عقل مند لوگوں میں شامل ہو جائیں. ڈرو مجھ سے اے عقل مندو, ڈرو مجھ سے اے عقل مندو. تو وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کا توشہ اور آخرت کی کا زاد راہ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک سفر ہے. ہم پورے سارے لوگ مسافر, ہم سارے لوگ کیا ہیں مسافر. جیسے یہ لوکل سفر کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھیں، ایسے ہم سارے لوگ مسافر ہیں، سارے لوگ کیا ہے؟ مسافر ہیں۔ اس سفر میں ہمیں نیکیوں کو اکٹھا اور جمع کرنا اور برائیوں سے بچنا، تب ہم اپنی صحیح منزل تک پہنچ پائیں گے، تب ہم صحیح منزل پر پہنچ پائیں گے۔ اور اگر ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو راستے میں تیل اگر ختم ہو گیا تو منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، ایسے ہی نیکیاں اگر ختم ہو گئی تو منزلوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آدمی اس کا خیال کرے۔ تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے مہینے معلوم ہے، تو جو شخص حج کے مہینوں میں اپنے احرام باندھ لے تو اس کے لیے رفث نہیں ہے، یعنی جماع اور مقدمات جماع نہیں ہے، فسق و فجور نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور تم جو بھی خیر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور توشہ اختیار کرو، زاد راہ اختیار کرو، اور سب سے بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو، روزی کو تلاش کرو۔ فضل سے اکثر جگہوں پر مراد کیا ہے؟ روزی ہے، پیسے ہیں، وہ چیزیں جس سے آپ کی دنیا مضبوط ہو سکے، وہ ہے اکثر جگہوں پہ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس کی روزی تلاش کرو جو اس نے تمہیں دینے کا وعدہ کیا دے رکھا۔ یہ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جواب ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حج کے ایام میں کاروبار کرنے کو ناپسند کرتے تھے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، حج کے دنوں میں اپنے رب کی روزی کو تلاش کرنے میں، فضل کو تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر ہم آیات کے شان نزول وغیرہ کو دیکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 4519 میں ہے کہ کانت عقاد و مجنہ و ذو المجاز اسواقا فی الجاہلیہ، یہ ہائپر مارکیٹ ہے اس زمانے کی۔ کون کون سی؟ ذو المجاز، مجنہ اور عقاد، یہ پری اسلامک پیریڈ کی یعنی جاہلیت کے زمانے کی بڑی بڑی مارکیٹیں۔ تو فتأثموا ان يتجروا في المواسم، تو لوگوں نے حج کے دنوں میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا کہ کیسے حج کا احرام باندھ کر کے کیسے خرید و فروخت کرے، کیسے لین دین کریں۔ لوگوں نے کیا ہے؟ گناہ سمجھا اپنے طور پر کہ کیسے احرام باندھ لینے کے بعد کیا ہم یہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی رزق تلاش کرو۔ اور بخاری اور سنن ابو داؤد میں اس طریقے سے ہے 1731 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہتے ہیں کہ کانوا لا یتجرون بمنا، لوگ منا میں تجارت نہیں کرتے تھے، خرید و فروخت نہیں کرتے تھے، کہ کیسے احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں کیا ہے ہم تجارت کریں، مارکیٹ اور بازار لگتی تھی۔ فَأُمِرُوا بِالتِّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ نہیں، جب تم عرفہ وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا ہے 11 12 13 یہ جو بھی ایام ہے اس میں خوب خرید و فروخت کر سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک تیسری روایت سنن ابو داؤد ہی کی ہے 1734 میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان الناس فی اول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفہ وسوق ذی المجاز ومواسم الحج، کہ لوگ شروع کے ایام میں، حج کے شروع کے ایام میں لوگ منا میں عرفہ وغیرہ میں خرید و فروخت کیا ہے کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سوق ذی المجاز جو ہے وہاں بھی جو منا کے قریب مارکیٹ تھی، جب احرام کی حالت میں آ گئے تو لوگ ڈر گئے کہ اب تجارت و فروخت کرنا ہے کہ نہیں کرنا، خرید و فروخت کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ عام معاملہ تھا، جیسے بہت سارے
ایسی چیزیں جو ہمیں علم میں نہیں ہوتی ہیں تو آدمی اس سے ڈرتا اور خوف محسوس کرتا رہے۔ ابو امامہ تیمی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، کہتے ہیں کہ میں حج کے ایام میں سواریاں ڈھوتا تھا۔ آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ ٹیکسی ڈرائیور تھے، حاجی صاحب کو یہاں پہنچا رہے وہاں پہنچا رہے، لیکن کس پہ؟ رینٹ پہ، یہ کاروبار ان کا، اور حج بھی کر رہے ہیں، احرام بھی باندھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے کہا انہ لیس لک حج، تمہارا حج ہی نہیں ہوگا، تم پیسے کما رہے ہو، حج کرنے کے لیے آئے ہو، پیسے کمانے کے لیے آئے ہو، تمہارا حج نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے کہا کہ میں ایسا آدمی ہوں جو کرائے پہ لوگوں کو ڈھوتا ہوں، یعنی سواریاں کا کام کرتا ہوں، سواریوں کا کام کرتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ تمہارا حج نہیں ہوگا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الیسا تحرمون، کیا تم نے احرام نہیں باندھا ہے، نیت کی ہے نا حج کی، اور وطلبی، تلبیہ پکارا ہے، وتطوف بالبیت، اور طواف کر رہے ہو، اور عرفہ کے میدان میں وہ ساری کی ساری چیزیں، کہا کہ ہاں سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو نے کہا فَإِنَّ لَكَ حَجًّا، تو تمہارا حج کیا بالکل درست اور صحیح ہے، جیسے تم مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے ہو نا، ایسے ہی ایک آدمی اللہ کے پیغمبر کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا تھا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی سوال کرنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ کون سی آیت؟ یہی آیت لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تمہارا حج کیا ہے؟ درست اور صحیح ہے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں 1733 اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک جواب ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج میں اگر کوئی آدمی جاتا ہے اور کچھ سامان لے کر کے جاتا ہے، کوئی آیا مان لیتے ہیں کمبودیا سے آیا، وہاں کی اونٹ بڑی اچھی ہوتی ہے، وہاں سے لے کر آ گیا اور حج کے دنوں میں بیچ لیا، کوئی آیا انڈیا سے تو آسام کی اونٹ بہت اچھی وہاں سے لے کر آ گیا، وہاں کچھ اونٹ وہاں بیچ دیا، کوئی آیا تمل ناڈو وغیرہ سے وہاں سے چائے پتی اچھی ہے لے کر آ کے بھیج دیا، تو کوئی حرج نہیں احرام کی حالت میں۔ البتہ کچھ دن ایسے ہوتے جیسے عرفہ وغیرہ میں، یہ سب میں نہیں، لیکن جو مینا کے ایام ہے اس میں کام زیادہ نہیں رہتا ہے، کنکری مارنا، نماز پڑھنا، سونا، تو آدمی کیا اس میں اپنی مارکیٹنگ وغیرہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتا۔ آج بھی معاملہ بالکل جائز اور درست سے، یہ الگ بات ہے کہ اگر قانونی طور پہ کوئی روک ٹوک ہو تو ایک الگ معاملہ ہے، باقی شرعی طور پہ کیا ہے، بیع و شراء وغیرہ کیا ہے، جائز اور درست ہے۔ کوئی آدمی کمپنی کا کام وہاں سے کرنا چاہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کر سکتا ہے، اس کی رخصت اور اجازت موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہیں جا کر کرنا شروع کر دیا جائے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کر سکتا ہے انسان، کوئی حرج اور گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ فاذا افضتم من عرفات، جب تم عرفات سے چلو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اذا دفعتم من عرفات الى مزدلفہ، جب تم عرفات سے مزدلفہ آؤ تو مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، اور اس میں خوب یاد کرنے میں کیا ہے؟ نماز ہے، دعا وغیرہ ہے، نماز اور دعا، کیونکہ مزدلفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ہی عمل کیے جاتا، نماز پڑھی اور دعا کی، نماز پڑھی اور دعا کی۔ تو عرفات یہ سارے لوگ جانتے ہیں، عرفہ کا میدان، تو جب عرفات سے مزدلفہ آؤ تو وہاں مزدلفہ میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ اور مزدلفہ یہاں کیا کہا گیا؟ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام، ابھی جو مسجد بنی ہوئی ہے نا مشعر حرام کی، سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مشعر حرام ہے۔ مشعر حرام پورا مزدلفہ، مشعر حرام کیا ہے؟ پورا کا پورا مزدلفہ، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا المزدلفۃ کلھا، مشعر حرام کیا ہے؟ پورا کا پورا مزدلفہ ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ میں تھے اس وقت کیا ہے؟ مسجد وغیرہ نہیں تعمیر ہوئی تھی، اس وقت وہاں مسجد وغیرہ نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ ایک پہاڑ تھا جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے تھے۔ تو یہ جو مشعر حرام جو کہا گیا، اس سے مراد پورا کا پورا کیا ہے؟ مزدلفہ ہے، پورا کا پورا مزدلفہ ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مشعر حرام کے بارے میں، تو وہ انہوں نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جب پہنچ گئے مزدلفہ
تو کہا کہ یہ مشعر حرام ہے، پورا کیا ہے، یہ پورا مشعر حرام. تو مشعر حرام یہ پورے مزدلفہ کو کیا ہے، مشعر حرام کہا جاتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی اسپیسیفک اسی جگہ پر جائیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات میں تھے، ایسا نہیں ہے. بلکہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وقف تو ہاں ہونا، میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، لیکن پورا مزدلفہ کیا ہے، ٹھہرنے کی اور رات گزارنے کی جگہ ہے. یہاں پر ایک اہم اور بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ آپ عرفہ سے مزدلفہ آئیں گے، عرفہ سے مزدلفہ آئیں گے، کیونکہ عرفہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا. لیکن بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر کسی نے عرفہ میں وقوف کر لیا تو اس کا حج ہو گیا، اب اس کو دم وغیرہ دے کر کے اگر چھوڑ دیتا ہے تو دم وغیرہ سے کام چل جائے گا. قطعاً نہیں ہے صاحب. یہ صحیح ہے کہ حج کے 4 پلر میں سب سے اہم پلر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر طواف اور سعی کے آپ کا حج مکمل ہو سکتا ہے. قطعاً نہیں. اس کا یہ مطلب نہ سمجھیں. الحج عرفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ نے عرفہ میں وقوف کر لیا تو آپ مطمئن ہو گیا آپ کا حج. ایسا قطعاً نہیں ہے. بلکہ حج کا ایک اہم پلر کیا ہے، ادا ہوگا، کیونکہ یہ ٹائم کے ساتھ لمیٹڈ ہے. یہ وہ پلر ہے جو ٹائم کے ساتھ کیا ہے، لمیٹڈ ہے. آپ طواف نہیں کیے 10 کو 11 کو کر لیجئے، 12 کو کر لیجئے، 13 کو کر لیجئے، نیت آپ کے اوپر ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے وقوف عرفہ کا، یہ کیا ہے، یہ بڑا اس کا شارٹ ٹائم ہے. اگر وہ نکل گیا تو پھر آپ کیا ہے، آپ کا حج چلا گیا. 1 سال اب آپ کیا ہے، ویٹ کریں. عبد الرحمن بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر 2975 میں، آپ نے فرمایا الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. حج عرفہ میں وقوف کرنا ہے، اسٹے کرنا ہے. حج عرفہ میں وقوف کرنا ہے، اسٹے کرنا ہے. 3 مرتبہ آپ نے کہا ایام منا ثلاث لیال، ایام منا ثلاث، منا میں 3 راتیں ٹھہرنا ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو شخص 2 دن میں ہی منا سے چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. 11-12 کو مار کے چلا جائے کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو 13 تک رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن ادرک عرفۃ قبل ان یطلع الفجر فقد ادرک الحج، اور جس شخص نے فجر سے پہلے عرفہ کو پا لیا، اس کا کیا ہے، اس نے حج کو پا لیا. یعنی کوئی آدمی، جیسے سارے لوگ نکل چکے ہیں مزدلفہ کے لیے، مغرب میں نکل گئے سارے لوگ، لیکن یہ شخص پہنچا ہے 3 بج کے، مثال کے طور پر مکہ میں اذان کتنے بجے ہے، 4 بج کے 10 منٹ پہ اذان ہے. 4 بجے پہنچ گیا وہ، صبح فجر سے پہلے 4 بجے پہنچ گیا اور بس گزر گیا وہ، تو اس نے حج کو پا لیا. لیکن وہیں امام مؤذن نے اذان دے دی اللہ اکبر، اور وہ عرفہ میں گھس نہیں سکا، تو خلاص اب اس کا حج کیا ہے، نہیں ہو سکے گا. اب اسے چاہیے کہ وہ اس نے جو حج کی نیت کی اس کو ڈائیورٹ کر دے، کہاں، عمرے میں. اب کیا کرے وہ، اب وہ اس کو ڈائیورٹ کر دے، بدل دے کہاں، عمرے میں، کیونکہ جو وقت تھا اس کا وہ نکل گیا. اور اس طرح کی کئی روایات کیا ہے آپ حدیث میں پائیں گے. اسی طریقے سے عروہ بن مدرس الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یعنی تمام جگہوں پر یہ ہے کہ آپ اگر فجر سے پہلے تک عرفہ میں پہنچ گئے اور صرف گزر گئے تو آپ کا کیا ہے، وقوف عرفہ ہو گیا، آپ کا وقوف عرفہ ہو گیا. تو یہ سب سے اہم رکن ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عرفہ میں وقوف کے درمیان ہمارے بہت سارے بھائی لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں. عرفہ کا میدان اور عرفہ کی جو جگہ ہے وہ اہم جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل طور پر دعا کرتے رہے. آپ نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ، ایک اذان 2 اقامت سے ظہر کے وقت میں آپ نے عصر پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وقت کیا ہے، دعا میں مشغول رہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن نسائی کی روایت، آپ دعا کر رہے تھے، اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی کی نکیل چھوٹ گئی تو اللہ کے نبی ایک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یوں، اور ایک ہاتھ سے نکیل کو پھر پکڑ لیا. آپ نے ہاتھ کو چھوڑا نہیں، مستقل طور پر آپ کیا ہے،
اس قدر اپنے آپ کو مشغول کیے رہے. لیکن بہت سارے لوگ عرفہ میں وقوف کرنے کو کیا ہے، ٹھہرنے کو، اسٹے کو، سونے کھانے پینے اور چند لمحوں کے لیے عبادت کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں. اصل ایسا نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ظہر سے لے کر کے مغرب تک زیادہ سے زیادہ وقت کیا ہے، ذکر و اذکار میں، دعا میں گزارے. یہ ضروری نہیں کہ مکمل ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے رہیں، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور جو دعا ہے اس موقع پہ بتائی گئی اس دعا میں، ساری کی ساری چیزوں میں گزارے. اور جو لوگ عرفہ میں صحیح طریقے سے وقوف نہیں کرتے ہیں وہ اصل میں بے وقوف ہوتے ہیں. جو عرفہ میں صحیح طریقے سے وقوف نہیں کرتے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو ایسی مقدس جگہ پہ پہنچ کر کے بھی اس جگہ کا احترام وغیرہ نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے مزدلفہ آ جاؤ تو وہاں اللہ کو خوب یاد کرو. اللہ کو کیا ہے؟ خوب یاد کرو. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ عرفہ میں خوب یاد کرو اللہ تعالیٰ؟ کیوں مزدلفہ کا ذکر کیا؟ وہاں بھی تو دعا کرنی ہے، وہاں بھی دعا کرنی ہے. اولاً یہ سمجھیے کہ حدیث میں اس کا کثرت سے ذکر کر دیا گیا ہے اور قرآن اور حدیث دلائل کے اعتبار سے دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. نمبر دو یہ کہ ابھی آگے اور آ رہا ہے کہ قریش کے لوگ عرفات نہیں جاتے تھے. قریش کے لوگ عرفہ میں جاتے ہی نہیں تھے. منا اور مزدلفہ سے اپنا حج مکمل کر لیتے تھے کیونکہ عرفہ حدود حرم سے باہر ہے. عرفہ کیا ہے؟ حدود حرم سے باہر ہے، تو وہ لوگ وہاں نہیں جاتے تھے. آگے والی آیت اس کو اور کلیئر کر رہی ہے. تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب تک عرفات میں رہے، پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مزدلفہ کے لیے. وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے لیے نکلے. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسامہ بن زید پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مکمل پورا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور جگہ جگہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سکون اور وقار کے ساتھ چلو، سکون اور وقار کے ساتھ چلو. آپ بھی اپنی سواری پہ سوار ہیں. جب چٹیل میدان دیکھتے، جگہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی سواری کو کیا ہے؟ تیز کر لیتے. نہیں تو آپ کیا ہے؟ سلو سلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ چل رہے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچ گئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، روایت بخاری اور مسلم کی تاریخ جو آ رہی ہے کہ صلی المغرب والعشاء بالمزدلفہ جميعا. آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز دونوں کو ایک ساتھ پڑھا. یعنی مغرب کا وقت کہاں ہو گیا تھا؟ عرفہ میں، لیکن آپ نے وہاں عرفہ میں نماز نہیں پڑھی. کہاں آ کر کے مزدلفہ آئے اور مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے وہاں پڑھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ کہاں پڑھی؟ مزدلفہ میں پڑھی. اور اس سے زیادہ واضح روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں حتی اتى المزدلفہ، اور بتایا گیا تھا کہ حج کے بارے میں سب سے ڈیٹیل اور تفصیل سے جس صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا وہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کیا حدیث نمبر 1018 1218 کے اندر. سب سے لمبی روایت. کہتے ہیں حتی اتى المزدلفہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اقامت اور ایک اذان کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی. ولم يسبح بينهما شيئا، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفلی نماز آپ نے نہیں پڑھی. ثم اضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى طلع الفجر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. اور دوسری روایت انہی کی ہے صحیح مسلم ہی کے اندر. اس میں یہ ہے کہ ثم استجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى طلع الفجر. اللہ کے نبی لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. اس رات مزدلفہ کی رات میں اصل یہ کہ آدمی سو جائے. اصل کیا ہے؟ کوئی نوافل وغیرہ میں اور اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح وغیرہ پڑھنا، یہ سب خلاف سنت ہے. اس دن سونا ہی عبادت ہے. اس دن کیا ہے؟ سونا ہی عبادت. اس لیے تمام صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھائی، کچھ کھانا آپ نے نوش کیا، ثم استجع، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. وصلی الفجر حین تبین له الصبح باذان واقامہ. پھر اول وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی. ثم رکب القصوى، پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے. حتی اتى المشعر الحرام،
یہاں تک کہ آپ مشعر حرام آئے جہاں پر عام طور سے وہ پتھر تھا اور آج مسجد بنائی گئی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فاستقبل القبلہ، پھر آپ نے قبلے کا استقبال کیا، قبلے کی طرف رخ کیا. فدعاہ وکبر وحلل ووحدہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا، آپ نے اللہ اکبر پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان فرمائی. فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، برابر آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور دعا کر رہے تھے ہاتھ اٹھا کر کے، یہاں تک کہ صبح مکمل کیا ہے، روشن ہو گئی. فجر کی نماز آپ نے جلدی پڑھی اور پڑھائی. اس کے بعد اصل جو جگہ مشعر حرام بتائی جا رہی وہاں آئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سفیدی بالکل صبح کی ظاہر ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابن عباس کو لے کر کے اب مینا کی طرف کیا ہے، روانہ ہوئے. تو ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ اتنی گھائی مچائے ہوئے ہوتے ہیں سبحان اللہ، کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آئے کس لیے ہے. ایک تو وہ لوگ ہوتے جو معذور ہوتے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نصف رات کے بعد جا سکتے ہیں، نصف رات کے بعد کیا ہے، وہ جا سکتے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد اصل آپ کا یہی ہے کہ آپ وہاں دعا کریں. آپ تو وہاں سے آئے اور مغرب اور عشاء پڑھ کے سو گئے، وہ تو پڑھنا رات میں ضروری. اصل مزدلفہ میں عبادت کا وقت، دعا کا وقت اب شروع ہو رہا ہے کہ فجر سے لے کر کے آپ سفیدی خوب ظاہر ہونے تک دعا کریں. لوگ اسی کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے. کہ بچا کیا آپ کے پاس مزدلفہ میں سونے کے لیے گئے تھے آپ صرف. اس لیے یاد رکھیے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک لمبا وقت ہے جہاں آپ کو دعا کرنی ہے، اور یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں آپ کی دعائیں کیا ہے، قبول ہونی. اس لیے اس سے لاپرواہی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے بہت سارے علماء نے، امام ابن قیم نے مزدلفہ میں رات گزارنے کو حج کے پلر سے نہیں مانا، کہا کہ حج کے 5 پلر ان کے ہیں. حالانکہ صحیح ہے کہ 4 ہے، لیکن مزدلفہ کو کی اہمیت کے پیش نظر بہت سارے علماء نے کیا ہے، حج کے پلر میں اس کو کاؤنٹ کیا ہے. اس لیے لاپرواہی اور کوتاہی انسان کو نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں کیا ہے، ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تو تم لوگ کیا ناواقف لوگوں میں سے تھے، جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ حج کا پورا معاملہ بدل چکا تھا. وہ حج جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور سکھایا تھا، یہ پورے جاہلیت والے لوگوں نے اس حج کو پورا ملیمیٹ کر دیا تھا، پورے حج کے ارکان کو، پلرز کو، واجبات کو ادھر ادھر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اب نبی علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں دوبارہ وہ بہترین طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندہ کیا ہے. تو تم کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں بتایا گیا ہے. فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں بتایا. اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرًا عَلَىٰ هِدَایَتِهِ لَكُمْ، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرو اور اسی طریقے سے کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور بتایا. اور یاد کرو کہ اس سے پہلے تم کیا ہے، غافل لوگوں میں سے تھے، انجان ناواقف لوگوں میں سے. لمن الضالین کا معنی لمن الجاہلین ہے، جن کو علم نہ ہو، جاہل ناواقف، جیسا کہ امام مجاہد نے بیان کیا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، وہاں سے آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، تم آؤ لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے الناس سے مراد کیا، ابراہیم علیہ السلام، یعنی تم لوٹو وہاں سے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام لوٹے ہیں، یعنی تم عرفات سے مزدلفہ آؤ، عرفات سے مزدلفہ آؤ. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ عام ہے کہ جہاں سے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے تم لوگ وہیں سے کیا ہے، یعنی عرفات سے مزدلفہ آؤ. اصل معاملہ عرب کا تھا. عرب میں جو قریش قبیلہ، جس قبیلے سے اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ عرب کے سارے لوگ، کانت العرب تطوف بالبیت عراتا، عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کیسے کرتے تھے، بالکل نیکڈ ہو کر کے کرتے تھے، ننگے ہو کر کرتے تھے.
الا الحمص، مگر دیندار لوگ، قریش کے لوگوں کو دیندار لوگ کہا جاتا تھا، اور جو لوگ قریش کے خاندان کے تھے یہ لوگ نکڑ ہو کر کے طواف نہیں کرتے تھے، باقی ان کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے لوگ، چاہے مرد ہو یا عورت، بالکل مادر زاد ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے. کانوا یطوفون عراتا الا ان تعطیہم الحمص ثیابا، سارے لوگ ننگے طواف کرتے تھے اور قریش کے لوگ کپڑے دے دیتے تھے تو اس کو پہن کے طواف کرتے تھے، اور یہ مشہور کر رکھا تھا کہ جس کپڑے میں تم گناہ کیے اس کپڑے کو نہیں پہن سکتے ہو. یہ کپڑا کیا، اس میں تم گناہ کیے کپڑا پہن کر کے طواف کرو گے، نہیں ہوگا اس میں طواف. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ ننگے کرتے تھے لیکن ہو کر کے طواف کرتے تھے. پھر قریش کے لوگ جس کو کپڑے دے دیتے تھے وہ کپڑے کے ساتھ طواف کرتے تھے، اس لیے فیوتی الرجال الرجال، مرد مردوں کو کپڑے دے دیتے تھے، جو قریش کے مرد ہوتے تھے وہ مردوں کو دے دیتے، عورتیں عورتوں کو دے دیتی. تو پھر جتنے لوگوں کو مل جاتا تھا وہ لوگ کپڑوں کے ساتھ طواف کرتے تھے، باقی سارے لوگ کیا ہے لیکن وہ بھی کرتے تھے. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، قریش کے لوگ، وَكَانَتِ الْحُمْصُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، یہ مزدلفہ سے آگے بڑھتے ہی نہیں تھے. آپ دیکھ رہے ہیں مکہ، منا، مزدلفہ اور عرفہ، سب سے دور کیا ہے؟ عرفہ ہے. آپ ادھر سے آ رہے ہیں، عرفہ، مزدلفہ، منا، مکہ، مکہ، منا، مزدلفہ، عرفہ. تو جو قریش کے لوگ تھے یہ مزدلفہ سے آگے جاتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ مکہ تو حرم میں ہے ہی، حدود اس میں، منا بھی حدود حرم میں، مزدلفہ بھی حدود حرم میں، اور عرفہ حدود حرم سے باہر، کیونکہ تقریباً 25 کلومیٹر ہو جاتا، وہ ابھی حدود حرم سے کیا ہے باہر ہے. تو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ والے لوگ، اللہ کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. تو سارے لوگ عرفہ جاتے تھے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ عرفہ نہیں جاتے تھے، قریش خاندان کے لوگ عرفہ نہیں جاتے تھے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت میں حج کیا جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ کو جو ہے کون سے صحابی تھے، مشہور صحابی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ عرفہ میں، تو بہت چونک گئے کہ یہ کیسے، قریش کے لوگ تو عرفہ آتے ہی نہیں. مطعم ابن عدی، نہیں، مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً. تو کہا کہ یہ کہاں سے، قریش کے لوگ تو عرفہ آتے. جب قریب گئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو جاہلیت کے زمانے میں بھی آپ نے ویسے ہی حج کیا جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حج کرتے تھے. المہم یہ کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ تھا، تو ان کو حکم دیا گیا کہ تم کوئی دودھ کے دلہے نہیں ہو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں جاؤ، وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹ کر کے آتے ہیں، اور صرف مزدلفہ میں رہنے تو تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین سے بخشش اور مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ رب العالمین کیا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یہ عام قاعدہ ہے کہ جب آدمی حج وغیرہ کے ارکان یا کوئی بھی عبادت کر لے تو کثرت سے کیا کرے، وہ استغفار کرے. کوئی بھی عبادت کر لے تو کثرت سے وہ استغفار کرے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو جب تم اپنے حج کو مکمل کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کو مکمل کر لو، یعنی حج کے اکثر ارکان وغیرہ پورے ہو جائیں، تو اللہ کا ذکر ایسے ہی کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر کے اللہ کا ذکر. ہوتا کیا تھا کہ جب جاہلیت کا زمانہ تھا، پورے حج کی تصویریں بگاڑ دی تھی لوگوں نے، تو جب حج مزدلفہ وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تو منا کے جو ایام ہوتے اس میں ڈھول تاشے باجے بجاتے اور اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے، ان خوبیاں بیان کرتے تھے. یہی کرتے تھے منا کے، یہ 11، 12، 13 وغیرہ میں کیا کرتے تھے، یہ عرب کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے. کیا وہ حج مکمل ہو گیا، ڈھول تاشے بجائے. اب جیسے ہمارے پاس بھی لوگ ہیں نا ماشاء اللہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ڈھول تاشے بجوا کے نکلتے آتے ہیں، تب بھی ویسے ہی کرتے ہیں. بس یہ ماڈرن جاہلیت ہے، وہ دوسری جاہلیت تھی. وہ جاہلیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے پہلے کی تھی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی اور ہدایت کو پانے کے بعد بھی ہے. وہ جاہلیت آج بھی ہے، بس انداز الگ الگ ہو سکتا ہو گیا. تو فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، کیونکہ دیکھیں گے آپ، ارے ہمارے ابا اتنا حج کیے تھے، وہ دادا اتنا حج کیے، وہ اتنا کیے، وہ اتنا کیے، یہ سب کرتے رہتے ہیں.
تو فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو جب تم اپنے حج کو مکمل کر لو، یعنی حج کے اکثر ارکان مکمل ہو جائے، تو تم اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو ایک معنی یہ ہے کہ آدمی قربانی وغیرہ کر لے اور اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرے۔ اور خوب یاد کرنے کا ایک اہم معنی امام عطا بن ابی رباح نے بیان کیا ہے کہ ایسے یاد کرے هو الصبی اول ما یلہج من الکلام یا ابا یا امہ۔ سبحان اللہ، اچھا معنی بیان کیا کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے چھوٹا بچہ ابا ابا اما اما کرتا رہتا ہے نا، ایسے یاد کرو اللہ کو۔ کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے ابا ابا اما اما کرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے، تو آپ بھی پہنچ جاؤ تو کیا ہے، حج ایسے ہی اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ زبان پہ صرف اللہ اللہ ہی ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا، اسے سوال کرنا ہونا چاہیے۔ اور وہ بچہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ کے علاوہ کوئی مجھ کو دینے والا نہیں، ایسے تم یہ سمجھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا ہے، وہی بیچارگی ہونی چاہیے، وہی مجبوری ہونی چاہیے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ویسے تم ہو اللہ رب العالمین کے سامنے، یہ تصور کر کے مانگو۔ یہ ایک بہترین معنی امام ابن جریر الطبری نے ابن ابی حاتم نے عطا ابن ابی رباح سے ذکر کیا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تم اللہ کا ذکر ایسے ہی کرو جیسے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہو، جیسے تم بچپن میں اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو، یا ابا یا اما وغیرہ کر کے، جو بھی الگ الگ جگہ، کیونکہ معاملہ جو ہے یہ ان لوگوں کا ایسے ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بتایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو زمانے میں بھی تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی لوگ دعا کیا کرتے ہیں، عرفات میں دعا کیا کر رہے ہیں، مزدلفہ میں دعا کیا کر رہے ہیں، رمی جمار میں دعا کیا کر رہے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میرے رب مجھے دنیا عطا کر دے۔ وہاں پہنچ کر کے بھی کیا دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب مجھے دنیا عطا کر دے۔ جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ آتے تھے اور جب وہاں مزدلفہ میں عرفات جیسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہم اجعل عام غیث و عام خصب و عام ولاد حسن، اے اللہ اس سال کو بارش والا سال بنا دے، اس سال کو بچوں کی پیدائش والا سال بنا دے۔ یعنی جو کچھ سوال وغیرہ ہو رہا ہے سب کیا ہے، دنیا ہی کے متعلق کیا ہے سوال کرے۔ لا یذکرون من امر الاخرۃ شیئا، آخرت کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں کرتے تھے۔ یعنی مینا مزدلفہ میں عرفات میں بھی کیا مانگتے تھے، مجھے اچھی جاب دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، شادی لگ جائے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے، بچوں کی، بہت سارے لوگ یہی سب لگے رہتے ہیں، اس سب میں کیا ہے لگے رہتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اے رب، اے میرے رب مجھے دنیا میں عطا کر دے، دنیا مجھے دے دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو وہاں جو اللہ سے دنیا طلب کر رہے، دنیا مانگ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی حصہ اللہ رب العالمین کے پاس ان کا نہیں۔ اب جیسے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کس طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں، کیسے دنیا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا مانگنے کا مطلب صرف دنیا ہی ہوتا ہے، بلکہ نماز بھی دنیا ہو سکتی ہے، روزہ بھی دنیا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دنیا ہو سکتی ہے، سب دنیا ہو سکتا ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ صحت مند رہیں، بہت سارے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، تو کہتے ہیں چلو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، لیصوموا لیصح، روزہ رکھتے ہیں تاکہ کیا ہے صحت مند رہیں، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں کہ سن رکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے، ارے مال زیادہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں، یہ دنیا ہو گیا، کیا ہو گیا دنیا ہوگی۔ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، مقصد کیا تھا کہ مال زیادہ ہو جائے، یہ دنیا ہو گیا، دنیا کا فائدہ ہوگا۔ روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ صحت مند رہے، اور صلہ رحمی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ صلہ رحمی کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے، عمر بڑھا دی جاتی ہے، بس اس مقصد کے لیے، دنیا ہی کے لیے، کیونکہ مال چاہیے، زیادہ عمر چاہیے، تو کیا ہے اس لیے صلہ رحمی کر رہے ہیں، یعنی خیر اور بھلائی کی جگہ میں۔ تو یہ لوگ بھی کیا ہے دین کو بھی دنیا ہی میں ڈائیورٹ کر دے رہے ہیں، دین کو بھی کیا ہے دنیا میں ڈائیورٹ کر دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اگر کوئی آدمی ایسا کر بھی رہا ہو
تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسا وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آخرت کی نعمت وغیرہ سے واقف نہ ہو۔ تو وہاں بھی ظاہر ہے یہ آگاہ اللہ رب العالمین نے کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہنچ کر بھی کہ کیا ہے، دنیا ہی کی دعا کرتے رہتے ہیں، آخرت کی دعا وہاں نہیں کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جبکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں میرے رب دنیا بھی ہماری بہتر کر دے، آخرت بھی ہماری بہتر کر دے، اور ہمیں کیا ہے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی پیاری دعا، کہاں منع کیا گیا ہے کہ نہ کرے؟ اور تیسرا کوئی آپشن بھی نہیں دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آخرت کی دعا کرو، صرف آخرت، اللہ اللہ ہی صرف۔ ہاں، جیسے صوفیہ وغیرہ نے دین کو بالکل کبڑا بنا دیا، ان کے ہاں بس دین کیا ہے، کہیں پیک ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، کماؤ نہیں، روزگار مت تلاش کرو، بیٹھے رہو ایک جگہ پہ، ایسا نہیں دین۔ اس لیے تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت طلب کرتے ہیں، اور تیسرے لوگ جو صرف آخرت طلب کرتے ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ شریعت میں ممدوح نہیں، بہتر چیز نہیں کہ صرف آپ آخرت ہی لگے رہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں، بیٹھے رہے مسجد میں، کہاں سے آئے گا بھائی، ارے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، دوڑ دھوپ نہ کرے، ایسا یہ بھی ہمارا دین نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی کو کیا ہے، تو لکھ دے، تو لکھ دے۔ یہ جو دعا ہے بڑی اہم دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعا، جو سب سے زیادہ جو دعا پڑھتی تھی ان میں سے ایک دعا یہ تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک دعا مانگنی رہتی تھی تو کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جیسے دو خطبوں کے درمیان بہت مختصر وقت ہوتا، کیا مانگے کیا مانگے، تو یہ دعا مانگ لیجیے۔ اور جب کئی دعا مانگنی رہتی تھی انس بن مالک کو تو ساری دعاؤں کے ساتھ ربنا آتنا ضرور پڑھتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اور طواف کے وقت رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور بخاری اور مسلم ہی کے اندر ہے انس بن مالک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بالکل مرغی کے چوزے بچے کی طرح سوکھ گیا ہے بندہ، بالکل ہڈی ہوگی، کچھ بھی نہیں، دبلا پتلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ هل كنت تدعو بشيء او تسأل اياه، کوئی ایسی دعا تم کر رہے ہو کیا اللہ تعالیٰ سے، کچھ ایسا مانگ رہے ہو کیا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا ہاں میں یہ دعا کر رہا ہوں، اللہ جو کچھ تو نے میرے لیے آخرت میں عذاب لکھ رکھا ہے نا، وہ سب عذاب مجھے دنیا ہی میں دے دے، جتنی تکلیف تو نے میرے لیے آخرت میں مقدر کر رکھی ہے مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ لا تطیقہ اور لا تستطیعہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، کیوں ایسی دعا کر رہے ہو؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کیوں نہیں کی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی اور وہ شفا یاب ہو گئے، وہ شفا یاب ہو گئے۔ دو آیات ہے، تیزی سے ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دنیا مانگنے والے اور جو آخرت اور دنیا دونوں مانگو، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو دنیا کمائے اس کے لیے دنیا، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کمائے اس کے لیے دونوں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ سریع، یہ تو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب میں رہتے بہت تیز فاسٹ حساب کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حساب کا دن بہت جلد آنے والا ہے، حساب کا دن کیا ہے، بہت جلد آنے والا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ سریع الحساب یعنی بہت جلدی حساب کرنے والا اللہ رب العالمین، جیسا امام مجاہد نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے جلدی حساب کرنے کا کہ اللہ رب العالمین کو حساب کرنے میں، جیسے ہم اور آپ کو حساب کرنا ہو تو کافی وقت لگ جاتا ہے، کئی دن لگ جاتا ہے، تو کیا اتنے سارے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ روزیاں دیتا ہے، ایسے ہی ایک ساتھ حساب۔
اگر 2-4 ملین آپ کو دے دیا جائے کہ بانٹ دے لوگوں کو، تو کتنے دن لگ جائیں گے بانٹنے میں آپ کو، ہے کہ نہیں؟ لیکن اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ روزی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ان کا حساب کر لے گا، بلکہ ایک دن بھی نہیں لگے گا حساب اور کتاب کرنے میں، ایک حساب اور کتاب کرنے میں۔ ایسے ہی کنفس واحدہ، جیسے ایک آدمی کا حساب کرنا ہو، ایسے ہی سارے لوگوں کا حساب ہو جائے گا، ایسے ہی سارے لوگوں کا چٹکیوں میں حساب ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ یعنی یہ سوچے کہ بہت پریشانی ہوگی، نہ جانے میری بات، میں سب سے اخیر میں آیا ہوں، سب سے آخری امت ہوں، تو سارے لوگوں کا حساب آ جانے کے بعد میرا نمبر آئے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ لمحوں میں کیا ہے آپ کا حساب ہو جائے گا۔ ویسے بھی حساب کتاب دینے والے مختلف لوگ ہوں گے، یہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کن لوگوں میں ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو کھڑے ہوئے نہیں کہ حساب ہو گیا جاؤ، کچھ لوگ بغیر حساب کتاب ہی نہیں ہے، کچھ لوگ آئیں گے حساب دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس، تو بس ایسے اوپر اوپر سے حساب لے کے چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ تم۔ کچھ لوگ آئیں گے جن سے صرف اللہ تعالیٰ اچھا تم نے ایسا کیا، بندہ کیا، ہاں اللہ میں نے ایسا کیا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ پھنسے گا کون ہو؟ منو کی شاؤدیبا، جس سے تفتیش کر لی جائے گی نا، کھود کھود کر کے پوچھا جائے گا، وہ پھنس جائے گا، وہ کیا ہے، وہ پھنس جائے گا۔ باقی اہل ایمان میں یہ گریڈ ہوں گے، کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے، کچھ نہیں گئے اور داخل ہو گئے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ کچھ لوگوں کا حساب کتاب بالکل اورلی ہوگا اور چلے جائیں گے، کچھ لوگوں کے ساتھ تھوڑا معاملہ ہوگا، اور جن کا جو فساد یہ گئے اور اللہ نے کیوں اور کیسے پوچھنا شروع کر دیا، تو منو کی شاہد دیوا، جیسے کہ عائشہ کی روایت میں موجود ہے، اس کا مناقشہ ہو گیا، کیوں کیسے والا معاملہ ہوا، وہ پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ رکھے ان لوگوں میں سے۔ بہرحال تو اللہ سریع الحساب۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔ گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے، 11، 12، 13، یعنی تکبیرات وغیرہ کو پڑھا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص 2 دن میں، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص 2 دن میں اپنے حج کو مکمل کر لے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے، ڈیلے کرے 13 تک، اس کے لیے بھی کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لمن اتقا، اصل معاملہ کیا ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے کیا ہے، ڈرتا رہے۔ اصل معاملہ کیا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ وہ 12 کو بھی نکل جائے، 13 کو بھی نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں، حج اس کا مکمل ہو گیا۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے، ڈر ہے۔ یعنی 12 کو، 11 12 کو کنکری مار کے آپ مینا چھوڑ دیجئے، طواف ودا کر کے آپ جا سکتے ہیں، اور جو آدمی 13 کو رکنا چاہے تو وہ بھی کیا ہے، رک سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 تک رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حج کے ایام کو، حج کے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیا جائے، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ باقی اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کو مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سارے کے سارے لوگ اللہ کے پاس اکٹھا اور جمع کیے جاؤ گے۔ تم سارے کے سارے لوگ کیا ہے، اللہ کے پاس اکٹھا اور جمع کیے جاؤ گے۔ یہ جو لفظ حشر ذکر کیا گیا، بولتے ہیں نا حشر کا میدان، وہی لفظ ہے تحشرون، کیونکہ حج میں انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جیسے یہاں اکٹھا اور جمع، ایسے اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے، اکٹھا اور جمع ہونا، ایک ہی لباس میں، ایک ہی طرح، جیسے ایسے وہاں بھی کیا اکٹھا اور جمع ہونا رہے گا۔ تو اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی جانب کیا ہے، اکٹھا اور جمع کیے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہو اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کیا ہے، بچاتے رہو۔ تو یہ ایک بڑی گیدرنگ جو ہو رہی ہے حج میں، اللہ تعالیٰ اسی گیدرنگ میں یہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ نہیں، اس سے بہت بڑی ایک گیدرنگ باقی ہے، ایک بہت بڑی گیدرنگ باقی۔ جیسے یہاں اکٹھا اور جمع ہوئے ہو، ایسے ہی حشر کے میدان میں کیا ہے، اکٹھا اور جمع ہونا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کی جو آیات تھی اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد والی جو آیات ہیں وہ نفاق وغیرہ سے متعلق مکمل کی جا چکی ہیں۔ طلاق کی آیات میں ہم داخل ہوئے تھے اور کچھ حصہ ہو چکا تھا، تو آئندہ جو درس ہوگا وہ
طلاق کی آیات سے شروع ہوگا، اور آئندہ جو درس ہے کیونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں، اس لیے آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ ہم قربانی کے احکام اور مسائل اور اس سلسلے میں جو باتیں ہیں اس کو پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے باذن اللہ۔